ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں زاہد حسین کی نئی کتاب دا اسکارپینز ٹیل پہ، جس میں کافی سارے انکشافات ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی جا رہی ہے، اس کے کیا محرکات ہیں اور یہ جنگ کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے زاہد حسین صاحب نے ایک بات کی کہ القاعدہ پاکستان میں سے بھی ریکروٹمنٹ کر رہی ہے. زاہد صاحب، اس کے پاکستان کے لیے کانسیکوینسز کیا ہوں گے اگر القاعدہ نے پاکستان، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مڈل کلاس کو بھی ریکروٹ کرنا شروع کر دیے، آپ کی کتاب میں اس پہ کافی ڈیٹیل میں مینشن ہے، کانسیکوینسز کیا ہوں گے اس کے؟ دیکھیں، ایک تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو ملیٹنٹ گروپس تھے جو کہ آؤٹ لاڈ ہوئے تھے، ان کے بھی جو ایلیمنٹس تھے وہ ایک القاعدہ کا حصہ بن کے آئے. دوسری طرف جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان، جو ایک ڈسٹنکٹیو پاکستانی گروپ ہے، وہ بھی جو ہے ایک لحاظ سے فرنٹ ہے آرگنائزیشن القاعدہ کا. اس کے اثرات جو ہیں وہ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اسامہ بن لادن اور الظواہری نے 2007 کے بعد پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کیا تھا، خاص طور پہ لال مسجد کے واقعے کے بعد. اور اس کے اثرات جو ہم خود دیکھ رہے ہیں. دیکھیں، جتنے بھی حملے پاکستان میں پچھلے 3 سال میں ہوئے ہیں، اس کی ایک بن کے آتی ہے سیکوینس سے کہ اس کے ماسٹر مائنڈ جو ہے القاعدہ ہوتی ہے، اور اس کے پلانرز میں پاکستانی بھی شامل ہیں، اور جو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں وہ جو یا جس کو ہم کہتے ہیں فٹ سولجرز، وہ آپ کو ملتے ہیں انہی مذہبی انہی ملیٹنٹ آرگنائزیشن میں جو کہ پہلے پاکستان میں کام کرتی رہی تھیں اور جن کو اب جو ہے غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. آپ نے جنرل اورکزئی کا بھی ذکر کیا کہ شاید وہ لوگ انیشیلی ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں تھے، اور 2007 کے بعد یہ تھریٹ انورڈ ٹرن ہوئی ہے ملیٹنٹ گروپس کی، تحریک طالبان کی الائنس، القاعدہ کی الائنس، ڈفرینٹ پاکستان بیس ملیٹنٹ گروپس کی الائنس. آپ نے پنجاب میں بھی ملیٹنٹ گروپس کا بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. تو کیا ابھی بھی ہم سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی دیر آر سم گڈ طالبان اینڈ دیر آر سم بیڈ طالبان؟ اور یہ ریئلائزیشن پولیٹیکل لیول پہ کیسے ہوگی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کے اوپر کنسرنز ہیں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اور آپ ہی کی کتاب کے مطابق حالات یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے اوپر اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات اچھے نہیں ہیں. فورن پالیسی فوج آپ کی ڈٹرمن کر رہی ہے، سیکیورٹی پالیسی آپ کی فوج ڈٹرمن کر رہی ہے، تو پارلیمنٹ اس پہ کیا کرے گی؟ ریئلائزیشن کہاں سے آئے گی؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے پاکستان میں آئی کیوں ہے. ایک تو ٹھیک ہے، ایک بات کہا جا سکتی ہے کہ بہت فنڈامنٹل سوال ہے جس کا ابھی تک جواب نہیں مل رہا. اپنی جو ہے وہ ہماری اپنی پالیسی بھی رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ اس بات کو نہیں انکار کر سکتے ہیں کہ اصل جو ہے جو صورتحال جو ڈیولپ ریجن میں ہو کے آئی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے افغانستان میں جنگ ہے. اور اگر آپ دیکھیں 9 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور وہ جنگ جو ہے وہ کامیابی اس میں کوئی نظر نہیں آتی ہے، تو اس کے اثرات براہ راست پاکستان میں بھی پڑتے آئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو بھی صورتحال یہاں پہ اس وقت موجود ہے وہ صرف افغان جنگ کے نتیجے میں، لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے اس وقت جو ہے پاکستان میں جو صورتحال بدل کے آ رہی ہے، اس میں افغان جنگ کا اور امریکہ کی اپنی پالیسی جو خامی رہی ہے، ایک طریقہ کار جو ان کا غلط رہا ہے، اس کے اثرات براہ راست پاکستان پہ بھی پڑتے آئے ہیں. تو مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جو اب دیکھیں، میں جو صورتحال جو ہم نے ابھی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ 2001 سے پہلے القاعدہ بھی موجود تھی افغانستان میں، یہاں پہ ملیٹنٹس گروپ بھی موجود تھے اور طالبان بھی، ان کی بھی حکومت تھی، لیکن اس میں جو ہے وہ ایک لحاظ سے جو ان کا انٹیگریشن شروع ہوا ہے وہ 2001 کے بعد شروع ہوا ہے. اور جو ہے اگر آپ دیکھیں تو صورتحال اب جو نظر آ رہی ہے اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر پاکستان کے اندر یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جو الائنس ہے امریکہ کا، اس کا بھی ایک فیکٹر نظر آتا ہے. جنہوں نے جو پاکستان کے خلاف جو اعلان جنگ ہوا ہے القاعدہ کی طرف سے یا پاکستان کے اپنے جو ملیٹنٹس ہیں ان کی طرف سے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اب آپ امریکہ کا ایک الہی کی حیثیت بن کے آئی. دوسری طرف یہی ہے کہ جو ہے یہ ایک ایسی مشکل جنگ ہے جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں اور بھی کرنی چاہیے تھی جو کہ ہم نہیں کر پا رہے. اصل چیز یہ آتی ہے کہ جو ہے ایک طرف تو ایک دیکھا جائے کہ ایک افغان جنگ ہے، دوسری طرف خود ہمارے ملک کی جو خود ایک. لیکن زاہد صاحب، آپ کی کتاب پڑھنے سے تو یہ لگتا ہے کہ، اور جو آپ آرگومنٹ بھی دے رہے ہیں کہ افغانستان کی جنگ ہے اور یہ ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کر لی ہے، لیکن کیا ہماری بالکل انوالومنٹ وہاں پہ نہیں ہے؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے کانسیپٹ سے ابھی تک ہمیں پیار ہے، اس کی وجہ سے کاسٹ آف وار ہمارے لوگ پے کر رہے ہیں، 30,000 لوگ ہمارے مر رہے ہیں، سولجرز ہمارے یہاں پہ شہید ہوتے ہیں، اور انڈیا میں، افغانستان میں جو پراکسی وار ہے انڈیا کے خلاف، وہ لڑنے کے لیے ہم ابھی بھی تیار ہیں. اور یہ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دیر از اے پراکسی وار ان افغانستان بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، جس کے کانسیکوینسز پاکستان کو دینے پڑے. دیکھیں، بالکل صحیح بات کریں، لیکن ایک بات اور بھی خیال رکھیں نا، اس میں یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جنگ ہے نہیں ہے یا صرف امریکہ کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. جب آپ کسی بھی
ایک صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں تو تمام ان عوامل کو بھی آپ سامنے رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی صورتحال خود کیا ہے؟ آج جو ہے اگر یہ دیکھا جائے تو 70% ایسے علاقے ہیں جہاں پہ طالبان کا اپنا اثر نفوذ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا اثرات جو ہے وہ پاکستان میں بھی براہ راست پڑتے آ رہے ہیں۔ پاکستان اس کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتا ہے۔ بالکل ظاہر صاحب، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی کہ افغانستان میں طالبان کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہی بات ظاہر صاحب نے اپنی کتاب دا اسکارپینز ٹیل میں بھی لکھی ہے۔ اس اثر و رسوخ بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔